बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दारुल इस्लाम आबाद से आपकी खिदमत में हाजिर। जनाब, आपको पता है कि PTI का जो एहतजाज है वो जारी है। दूसरा दिन आज तकरीबन गुजरने वाला है और आप देखें कि ये एहतजाज जो है ये इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में लोग थे, फिर वो इंटर हो गए इस्लामाबाद में, और फिर जैसे वो इस्लामाबाद में चाइना चौक है को तकरीबन आप ये देख लें कि 500 गज के फासले पे है, बल्कि 1000 ही कह लें, क्योंकि ये चाइना चौक है कुलसूम हॉस्पिटल के पास, और कुलसूम हॉस्पिटल आगे या चाइना चौक के आगे आ जाए तो डी चौक आता है। तकरीबन कोई 1000 गज के फासले पे डी चौक है, और वहाँ पे कंटेनर से वहाँ अली अमीन गंडा पर पहुँच गए, और फिर उसके बाद जनाब वहाँ से वो गायब हो गई और अभी तक ताहाल लापता है। ये आपको मैं सारी स्टोरी सुनानी है कि अली अमीन गंडापुर एक्चुअली हैं कहाँ पे। फिर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एहतजाज है इसके मकासद क्या हैं, इसका क्या मकसद क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपका फर्ज बनता है कि आप फौरी तौर पे टाकरा एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब पे आ जाते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जनाब इस्लामाबाद में चाइना चौक ब्लू एरिया में पहुंच गए थे, और उसके बाद फिर चुप करके वो जनाब वहाँ से निकल गए पिछली गली से, जब पुलिस ने उनकी इस्लामाबाद पुलिस ने जनाब शेलिंग वगैरह की, आंसू गैस की। और अली अमीन गंडापुर के साथ उस गाड़ी में जनाब चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा प्रा और उसके अलावा IG खैबर पख्तूनख्वा जेड़ा के DI खान के ही हैं, वो भी अली अमीन गंडापुर के गिराई IG वो भी साथ थे। उनका राब्ता फिर हो रहा था लोगों से। फिर ये जनाब चाइना चौक से निकल के पीछे वाली गली से वो रोड बनता है जनाब सऊदी पाक टावर की बैक साइड से, वो जनाब आगे मैरियट वाली साइड पे F6 क्रॉस करते हुए, F6 से क्रॉस के कोसार मार्केट उल्टे आते पे F6 वाली गली से सीधा जनाब वो मैरियट, और मैरियट उल्टे आते बलोचिस्तान हाउस, KPK हाउस, वहाँ पहुँच गया। वहाँ फिर पुलिस भी आ गई और रेंजर भी आ गई थी। फिर उनको बंद कर लिया गया था, अंदर बिठा लिया गया सी के अंदर बबो। और फिर ये बेसिकली निकल के आए थे अपनी बेसिकली बचाने के लिए वजारत। लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी गल गौर ना पहले सुने। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुलाकात हुई थी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब से। वहाँ पे वो कह रहे हैं कोई गवर्नर राज की बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। ये हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि लाजमन ये होना है, गवर्नर राज लाजमन एक ना एक दिन खैबर पख्तूनख्वा में लगना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है मौलाना फजल रहमान साहब जो अक्सर नाराज है ना, वो अली अमीन गंडापुर की वजह से ही नाराज है। आपको पता है कि एक ही हल्का है, यानी कि एक ही इलाका है, और अली अमीन गंडापुर को जनाब बैलेंस करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में एस्टेब्लिशमेंट जो उस टाइम कोई होएगा टाइगर, उसने जनाब बैलेंस करने के लिए हुकूमत इस तरह की बनवाई, जिसपे मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत सारे एतराज़ात थे। अली अमीन गंडापुर हारे आया जी, और मौलाना फजल रहमान साहब जीते हुए सर, लेकिन इनको जितवा के और वज़ीर आला की कुर्सी पे बिठाने वालों ने बिठाया हुआ है, सरकार बिठाने वालों ने। और अली अमीन गंडापुर साहब जनाब तुसी ये देखो कि संजानी में भी उसी तरह ही किया इन्होंने, और फिर इस लाहौर में जलसे में डोली बारात लेके जा रही थी, फिर भी वैसे ही किया। संजानी में भी आपको पता, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम भी गायब हो गए थे मशकूक सरगर्मियाँ। आखिर उस टाइम अगले बुला लेंगे थे की कर होने बेसिकली गए ने अपनी वजारत आला बचाने के लिए, कि अगर फ़र्ज़ करें चलें, अगर फ़र्ज़ करें कि अली अमीन गंडापुर आपने इसी तरह लाओ लश्कर के साथ रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस के साथ लड़ाई करते, तो तुहानू भी ख्याल है कि ये रियासत चुप खामोश कुछ भी नहीं सुना भाई। फिर उस टाइम इन्हों की वजारत वजूरत बिल्कुल ख़त्म, वजारत आला इन्हों डुब जानी सी, और उधर ऐलान हो जाना था, यानी कि अनाउंस हो जाना था। ये ऑप्शन है उनके पास, ये लाओ लश्कर के साथ अगर टकरा जाते तो आप देखते कि वहाँ इमरजेंसी का ऐलान हो सकता था, वहाँ पे जनाब साथ ही गवर्नर राज लग सकता था। कैसे नहीं लग सकता था? लग सकता था। लेकिन ये अपनी वजारत आला बचाने के लिए माशाल्लाह भरा जनाब मुलाकात रखी पे उन्होंने जिन्होंने एहसान किया होया है। भाई सब गोलमाल है, ये आप याद रखें, सब गोलमाल है। और मैं हैरान होता हूँ कि तुसी रिश्ते भी नहीं, इमरान खान तो रिश्ता लै भी नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान ने तो बुशरा बीबी से रिश्ता कर लिया। अब तो वो 70 साल 75 साल, अब देखो 80 साल की उम्र में जो लोग, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो मैसेज करके गालियाँ देते हैं, जो गलत मैसेज करते हैं, ये उनके लिए है। वो तो 80 साल के हो गए हैं, इमरान खान साहब हो जाएंगे तो वो तो रिश्ता भी नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए तुसी जनाब पाकिस्तानी बनो, और अगर किसी के साथ ताल्लुक हो तो फिर कम अज़ कम
جیسے وہ جو ہم نے قصہ میں نے باولپور کا سنایا، تو ان کو بھی چاہیے، چھوٹا بھائی ہے، کہ ایسی باتیں الزام نہیں لگاتے میرے بچے کہ پیسے پکڑے تم کہاں، ایسی والے یہ صورتحال ہے۔ یہ بتانی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کیجول ہو کے ویلاگ کرنے، سچیاں گلاں کرنی ہے۔ تو یہ تو اگر سمجھ نہیں آئی میری گل علی امین گنڈا پور دی، تو تھوڑی مرضی ہے، لیکن میرا کام تو ہے نا دسنا۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور 9 مئی میں آپ کو پتا ہے کہ جناب ملوث تھے نا، بھاگے پھر رہے تھے۔ تو 9 مئی میں ملوث آدمی جو ہے وہ پکڑا بھی نہیں گیا، نااہل بھی نہیں ہوا، الیکشن لڑنے کے قابل بھی ہو گیا، کیسا الیکشن لڑوا بھی دیا گیا، وزیر اعلیٰ بنا بھی دیا گیا۔ سر چیک کریں جناب، دیکھو نا کہ یہ سارا کچھ ہو بھی گیا تو پھر ایسے تو نہیں نا۔ تو یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بابا ایم اے نہیں ہے، عوام بہت سادہ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ گرج رہا ہے، برس رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو ایسی بات بہرحال نہیں ہے، یہ میں آپ کو دوں بتا۔ تو یہ جلسے میں، یہ چائنا چوک میں لوگ جلوس میں آ کے تو وہاں جناب بیٹھے ہوئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، اور ان کے اچھا اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ مقاصد کیا عمران خان کی رہائی ایسے جلوس کر کے احتجاج کر کے ممکن ہے؟ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مقصد ہے شنگھائی جو تعاون تنظیم کا اجلاس ہے پاکستان میں، اس کو سبوتاج کرنا، جو حکومت بار بار کہہ رہی ہے، اور یہ فیکٹ بھی ہے۔ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی دھرنے میں بھی اس ٹائم تک انہوں نے دھرنا دیا تھا، اس ٹائم جو چائنا کے وزیر اعظم آ رہے تھے۔ تو اب بھی عمران خان کاکا نہیں ہے، وہ بھی جناب اندر بیٹھ کے ساری گیم کری بیٹھا ہے، اور گول مال ہے، سپورٹ ہے، کلیئر نہیں ہے کہ اس بندہ ایسے ہے تو وہ اس طرح ہو تو بندہ اتنا بڑا وہ بن کے نا بیٹھا ہو جناب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپورٹ ہے نا پیچھے سے، تو اچھی بات ہے، ہمارا پاکستانی لیڈر ہے بھائی، اور ان کو اگر امریکہ اور اسرائیل پسند کرتا ہے اور اسے ہم خیال کہتا ہے اور اس کی پاپولیرٹی ہے تو ٹھیک ہے، پاکستانیوں کی اپنی اپنی وہ ہے نا، لائکنگ ڈس لائکنگ، چاہے وہ کسی بھی ایجنٹ کو اگر پسند کرتے ہیں تو کریں، اس کی مرضی ہے نا بھائی، یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہ کریں، کریں بھائی بالکل۔ اگر آپ کو سارے ایبوں کے ساتھ ایک بندہ پوتر لگتا ہے تو ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، ان کو پسند ہے بھائی، تو اس لیے میں تو نہیں کہتا کہ نہیں پسند۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ دوسری جو اس احتجاج کی وجہ ہے وہ ہے آئینی مسودے کا پاس ہونا، جو کہ ابھی تک حکومت کر نہیں پائی، اور اگر آئینی مسودہ ہو جاتا ہے پاس تو پھر بھی عمران خان یعنی کہ بہت زیادہ پی ٹی آئی میں نقصان ہونا، یہ میں آپ کو تم بتا۔ لیکن شنگھائی آئینی مسودے کے حوالے سے ابھی تو چل رہی ہیں گیم، لیکن وہ آگے بھی ہو سکتا ہے، ابھی تو ان کے نمبر ہی پورے نہیں نہ ہو رہے۔ عدالت میں تو 63A کے حوالے سے ساری گیم ہو گئی ہے نا، وہ تو ہو رہی ہے سارا کچھ، وہ تو کر لیں گے، لیکن آئینی مسودہ پاس ہونے کے لیے پھر سینٹ میں بھی پھنس سکتا ہے آئینی مسودہ فوری، اگر فرض کریں اگر یہ اسمبلی سے نکال لیتے ہیں، اسمبلی سے پاس ہو جاتا ہے، سینٹ میں آگے پھر پاس جناب نے، تو اتنا آسان فوری طور پہ نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اس وجہ سے بھی عمران خان اس کو ڈیلے کر سکتے تھے، انہیں پتا کہ ابھی تو آئینی مسودے کے لیے نمبر جو حکومت کے پاس پورے نہیں ہیں، تو یہ تو احتجاج بعد میں بھی ہو سکتا تھا، یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی، تو نہیں کیا۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، شنگھائی تعاون تنظیم، اس کی وجہ سے کیا، اور اگر اس وجہ سے کیا پھر انڈین جناب وہ پرائم منسٹر وزیر خارجہ سبرامنیم، وہ جناب وزیر خارجہ انڈین کا آنا، اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ترجمان ہے پی ٹی آئی کا، انہوں نے کہا کہ ان کو باقاعدہ وزیر خارجہ انڈین کو کہا، انڈیا کے وزیر خارجہ کو، کہ آپ آئیں اور آپ ہمارے جلسے میں تقریر کریں، ہمارے جلوس کا حصہ بن جائیں۔ انڈین میڈیا نے رپورٹ بھی کیا، یہ آپ دیکھ لیں، انڈین میڈیا کی خبر لگی ہوئی ہے، اور پاکستان کی خبریں بھی، پھر اس نے اس پہ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ غلط مطلب لیا گیا، حالانکہ مطلب یہی تھا کہ انڈیا کے وزیر خارجہ کو پروٹوکول دے رہے تھے کہ آپ آئیں، آپ ہمارے جلسے میں، ہمارے احتجاج میں آپ آئیں، شامل ہوں، تقریر کریں۔ اس پہ دشمن ملک کے وزیر خارجہ کو پی ٹی آئی کا بندہ کہہ رہا ہے، ترجمان۔ بھائی یہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے، ورنہ تو ہمیں بھائی ہمارے اپنے لوگ ہیں، خیبر پختونخوا کے ہمارے لالے ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ پچھلی دفعہ میں نے ایک ویلا کر دیا جس میں میں نے کہہ دیا کہ یہ جو ایجنٹ ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، تو لوگ دوست تو ناراض ہوئے گئی، میں نے کہا یار سارا خیبر پختونخوا تھوڑا میں کہہ سکتا ہوں، اور ویسے بھی تو افغانی پکڑے گئے ہیں آج 120، یہ جو آئے تھے ابھی، میں بھی باہر گیا ہوا تھا ادھر ہی، کافی دیر کھڑا بارش ہونے لگی، تو کہنے مطلب یہ ہے کہ افغانی بھی آتے ہیں، تو کے پی کے کے لوگ تو نہیں نا، کے پی کے تو ہمارے دل میں ہیں اور جان ہے ہماری، ہمارے دوست بھی ہیں اور ہمارے خان لالے بھی ہیں۔ تو یہ میرا مطلب نہیں تھا کہ جی کے پی کے سے اسرائیلی ایجنٹ آ رہے ہیں، ہم خیال اسرائیل کے ہم خیال، میں نے کہا تھا کہ کے پی کے سے اسرائیلی ہم خیال لوگ آ رہے ہیں، تو میں نے یہ کہا، تو جس پہ یہ ناراض ہو رہے تھے بھائی کہ کے پی کے سے اسرائیلی ہم خیال لوگوں میں یہ عمران خان کی قیادت کی بات ہو رہی ہے، علی امین گنڈا پور بھی کر رہا تھا یا اور لوگ بھی کر رہے تھے، عوام نہیں بھائی،
عوام تو میں کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، عوام تو ہماری عوام ہے، ہمارے لالے ہیں، پیار ہے ہمیں ان سے، ہمارے دوست بھی بہت سارے ادھر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہ جو یوتھیا، خیر نہیں کہنا چاہیے لیکن کیا کریں، یہ اب یوتھیا کے نام سے مشہور ہیں. تو یہ جو بریگیڈ ہے نا بھائی، یہ جو فسادی ہیں، اللہ معاف کرے، یہ دیکھیں نہیں ہٹتے، ویلے ہیں مجھے لگتا ہے زیادہ. بس میں آتا ہوں، ابھی دیکھ رہا تھا کہ بھائی عجیب قسم کے بدتمیز اور جاہل قسم کے ڈنگر بھی ہیں جو پنجاب والی سائڈ سے بھی ہیں آئے ہوئے، پنڈی سے بھی آئے ہوئے ہیں، کوئی جناب ہاں کے پی کے سے بھی آئے ہوئے. تو وہ عجیب جہالت والی حرکتیں کرتے ہیں. میں حیران ہوں. پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے بھائی، اس آئین میں ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن یہ تو ڈنگر ہیں. پیسفل کہاں سے آگے بھائی؟ آپ دیکھیں ڈنگروں کی طرح انہوں نے جناب ٹائر جلائے ہوئے تھے اور وٹے مار رہے تھے، گلیلیں پکڑی ہوئی تھی، اور ڈنڈا مجھے ایسے ایسے ڈنڈا کر رہا ہے میرے ساتھ ایسے ایسے. یار میں حیران ہوں بھائی، ڈنگر. تو یہ پیسفل پروٹیسٹ، عدالت کو کوئی شرم آنی چاہیے. ایسے بے شرم قسم کے فیصلے آتے ہیں کہ ادھر بیٹھ کے سیٹ پہ تو جی جان و مال کا یہ ہے، جان و مال کا یہ ہے. وہ بھائی مار رہے ہیں ہمیں تو یہ کیا کریں؟ ان کا پیسفل تو ہر ایک کا رائٹ ہے. تو آپ ہمیں کہتے ہیں تو بھائی باہر ان کو جگہ دیں، شہر سے باہر. جان بوجھ کے مجھے لگتا ہے عدالت نہیں کرتی، ورنہ عدالت کہ یہ مختصر کر دو، ایک گراؤنڈ بنا دو، سارے لوگ آئیں اسلام آباد جنہیں پروٹیسٹ کرنا ہو یہ اس گراؤنڈ میں آ کے پروٹیسٹ کر لیں. لیکن نہیں، گول مال ہے نا، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں بھائی. بس میں دس یہ وہ بات ہے جو سچی ہے، بس میں سچی بات بتا دی. اجازت دیں، اللہ حافظ.